السلام علیکم۔ حضرت امام حسین جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا اس قریہ کا کیا نام ہے؟ تو آپ کے ساتھیوں نے بتایا اس کا نام عقر ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے باری تعالیٰ مجھے عقر سے بچانا، اور آپ وہیں اتر پڑے۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ جمعرات کا دن تھا۔ دوسری طرف ابن زیاد نے عمر بن سعد سے کہا کہ تم میدان کربلا میں حضرت امام حسین سے جنگ کے لیے اپنا لشکر لے کر پہنچو۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد سے کہا مجھے اس معاملے سے دور رکھیے اور میری جگہ کسی اور کو بھیج دیجیے۔ اس پر ابن زیاد نے عمر بن سعد سے کہا پھر تمہیں جو حکومت دی گئی ہے یہ ہمیں واپس دے دو۔ اس کے جواب میں عمر بن سعد نے کہا مجھے ایک دن سوچنے کی مہلت دیجیے۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا اور سب نے اس کو حضرت امام حسین سے جنگ کرنے سے منع کیا، حتیٰ کہ اس کے بھانجے حمزہ بن مغیرہ نے اس سے کہا ماموں جان اگر ساری دنیا کی حکومت جاتی ہے تو جانے دیں، لیکن اس گناہ کبیرہ کا بوجھ نہ اٹھائیں۔ ابن سعد نے کہا انشاءاللہ میں ایسے ہی کروں گا۔ اس کے بعد عمر بن سعد ابن زیاد کے پاس پہنچا اور اس نے چند لوگوں کے نام اسے بتائے کہ ان سب میں سے کسی ایک کو میری جگہ لشکر دے کر بھیج دو۔ ابن زیاد نے کہا میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، تم لشکر لے کر جاتے ہو تو جاؤ، ورنہ جو حکومت تمہیں دی گئی ہے اسے ہمیں واپس دے دو۔ ابن سعد نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، اور اگلے دن 4000 کا لشکر لے کر میدان کربلا میں پہنچ گیا۔ ابن سعد نے عزرہ بن قیس سے کہا کہ حضرت امام حسین کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ عزرہ بن قیس ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھ کر اپنے پاس بلایا تھا، اس لیے اسے ان کے پاس جانے میں شرم محسوس ہوئی اور اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کثیر بن عبداللہ اٹھ کھڑا ہوا جو کہ بہت بہادر تھا۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں ان کے پاس، اور اگر تم کہتے ہو تو میں ایک ہی وار میں ان کا کام تمام کر دوں۔ ابن سعد نے اس سے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم انہیں اچانک قتل کر دو، تم جاؤ اور بس ان سے پوچھ کے آؤ کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ حضرت ابو ثمامہ ساعدی نے حضرت امام حسین سے کہا کہ جو بندہ آ رہا ہے یہ دنیا کا شریر اور ظالم ترین انسان ہے، اور آگے بڑھ کر اسے حضرت امام حسین کی طرف آنے سے روکا، اور کثیر بن عبداللہ واپس چلا گیا۔ اب ابن سعد نے کرہ بن قیس کو حضرت امام حسین کی طرف بھیجا اور کہا تم جا کر پوچھ کے آؤ کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ اس کے بعد کرہ حضرت امام حسین کے پاس پہنچا، اس نے جا کر سلام کیا۔ حضرت امام حسین نے اس سے کہا کہ تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے خط لکھ کر بلایا تھا، اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ کرہ واپس ابن سعد کے پاس پہنچا اور اسے حضرت امام حسین کا پیغام دیا۔ اس کے بعد ابن سعد نے ابن زیاد کے نام خط لکھا اور جو حضرت امام حسین نے فرمایا تھا وہ سب خط میں لکھ دیا۔ ابن زیاد کو جب یہ خط پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے سن کر یہ شعر پڑھا، یعنی جب ہمارے پنجے میں پھنس گئے ہیں تو نکلنا چاہتے ہیں، اب تو ان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اس خط کا جواب سن کر ابن سعد کو اس نے یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمہارا خط ملا، جو کچھ تم نے لکھا ہے معلوم ہوا۔ حسین سے کہو کہ یزید بن معاویہ سے وہ خود اور تمام انصار ان کے بیعت کریں، اگر انہوں نے بیعت کر لی تو پھر ہم جیسا مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور خط ابن زیاد کا ابن سعد کو ملا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا پانی بند کر دو۔ ابن سعد نے 500 سوار عمر بن حجاج کی سربراہی میں بھیجے۔ یہ لوگ نہر کے کنارے کھڑے ہو گئے تاکہ کوئی پانی نہ پینے پائے۔ حضرت امام حسین کے شہید ہونے سے 3 دن پہلے عبداللہ ازدی نے امام حسین سے کہا کہ پانی کے نیلے رنگ کی طرف دیکھو، کتنا پیارا لگ رہا ہے،
اور تم پیاسے مر جاؤ گے، نعوذ باللہ۔ امام حسین نے دعا کی، یا اللہ اس شخص کو پیاسا مار اور کبھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ حمید بن مسلم کہتا ہے، میں اس کی بیماری کی حالت میں اس کی عیادت کو گیا تھا، دیکھا کہ پانی پیتا ہے اور پیاس پیاس کہتا جاتا ہے، پھر الٹی کر دیتا ہے، پھر پیتا ہے، پھر پیاسا ہو جاتا ہے، پیاس نہیں بجھتی، اسی طرح مر گیا۔ ابن سعد کے ساتھ امام حسین کی میدان کربلا میں 3 یا 4 ملاقاتیں ہوئیں۔ ابن سعد نے ابن زیاد کو لکھا کہ امام حسین صلح کے لیے راضی ہیں اور وہ کہتے ہیں یا ہمیں واپس بھیج دو یا جس علاقے میں تم ہمیں بھیجنا چاہو بھیج دو۔ ابن زیاد نے خط پڑھ کر کہا کہ میں نے قبول کیا۔ شمر نے یہ سن کر کہا کہ وہ تیری زمین میں ہے، تیری اطاعت کیے بغیر اگر وہ چلے گئے تو اس میں تیری کمزوری ہے۔ شمر نے کہا، میں نے تو سنا ہے کہ حسین اور ابن سعد رات بھر باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ابن زیاد نے شمر کے ہاتھ ایک خط ابن سعد کو بھیجا۔ خط میں لکھا تھا کہ میں نے تجھے اس لیے لشکر دے کر نہیں بھیجا کہ تو امام حسین کو بچانے کی فکر کرے، ان سب کو اطاعت گزاروں کی طرح میرے پاس بھیج دو، اور اگر وہ اطاعت نہ کریں تو ان سے جنگ کرو، ان سب کو قتل کر دے اور ان کے سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دے، اور جب وہ قتل ہو جائیں تو ان کے جسموں پر گھوڑوں کو دوڑاؤ۔ اگر تو ایسا کرتا ہے تو تجھے انعام دیا جائے گا، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو لشکر کو شمر کے حوالے کر دے۔ شمر کو جب یہ خط ملا تو وہ خود اور اس کے ساتھ عبداللہ بن ابی محل بن حزام کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی محل کی پھوپھی ام البنین بنت حزام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں، اور ام البنین سے حضرت علی کے 4 بیٹے عباس بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی اور عثمان بن علی بھی حضرت امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں تھے۔ عبداللہ بن ابی محل نے ابن زیاد سے کہا کہ ہماری بہن کے بیٹوں کے لیے امان لکھ دو۔ ابن زیاد نے خوشی سے امان لکھ دی۔ عبداللہ نے اپنے غلام کرمان کے ہاتھ اس حکم کو روانہ کیا۔ کرمان نے میدان کربلا میں جا کر عباس بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی اور عثمان بن علی سے کہا کہ تمہارے ماموں نے تمہارے لیے امان بھیجی ہے۔ ان جوانوں نے کہا کہ ماموں کو ہمارا سلام کہنا اور کہہ دینا تم لوگوں کی امان ہمیں نہیں چاہیے، ابن زیاد کی امان سے اللہ کی امان بہتر ہے۔ ابن سعد نے جب خط کو پڑھا تو شمر نے اس سے پوچھا، اب بتا تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو ابن زیاد کے حکم پر چلے گا یا نہیں؟ اگر نہیں چلے گا تو لشکر میرے حوالے کر دے۔ اس کے جواب میں ابن سعد نے کہا، نہیں، تجھے لشکر نہیں ملے گا، میں خود یہ کام کروں گا۔ 9 محرم کو ابن سعد لشکر کو لے کر آگے بڑھا۔ شمر نے حضرت امام حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری بہن کے بیٹے کہاں ہیں؟ یہ سن کر عباس، جعفر اور عثمان اس کے پاس آئے۔ انہوں نے پوچھا، کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا، اے میری بہن کے بیٹو، تمہارے لیے امان ہے۔ انہوں نے جواب میں اسے کہا، خدا کی تجھ پر لعنت، تیری امان پر لعنت۔ تو جو ہمارا ماموں ہے تو ہمیں امان دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو امان نہیں۔ یہ سنتے ہی ابن سعد نے اپنے لشکر کو آواز لگاتے ہوئے کہا کہ آگے بڑھو۔ نماز عصر کے بعد اس نے حضرت امام حسین کے لشکر پر چڑھائی کر دی۔ حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت زینب آگے بڑھی اور جا کر ان سے کہا کہ بھائی، یہ شور و غل کی آوازیں قریب سے آ رہی ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، وہ مجھ سے فرماتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ یہ سن کر حضرت زینب زارو قطار رو پڑی۔ آپ نے کہا، اے بہن، خدا تجھ پہ رحم کرے، چپ ہو جاؤ۔ حضرت عباس بن علی نے کہا، بھائی وہ لوگ آ گئے۔ یہ سنتے ہی حضرت امام حسین کھڑے ہو گئے اور حضرت عباس سے کہا، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور ان سے جا کر پوچھو
کہ تمہارے آگے آنے کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے کہا امیر کا حکم آیا ہے کہ تم ان کے فیصلے پر سر جھکاؤ، نہیں تو ہم تم سے لڑیں گے۔ حضرت عباس نے کہا تم رکو، میں حضرت امام حسین سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ انہیں جا کر کہو کہ آج تم چلے جاؤ اور تمہاری اس بات پر آج ہم غور و فکر کریں گے اور کل تمہیں بتائیں گے۔ جب ابن سعد نے حضرت عباس کی یہ بات سنی تو اس نے شمر سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو شمر نے جواب میں کہا کہ تم امیر لشکر ہو، تمہاری کیا رائے ہے؟ جو تمہاری رائے ہے وہی ہماری رائے ہے۔ یہ سن کر عمر بن حجاج نے کہا اگر یہ لوگ کافر ہوتے اور تجھ سے یہی سوال کرتے تو تجھے قبول کر لینا چاہیے تھا۔ قیس بن اشعث نے کہا کہ ان کی بات مان لیں، اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کل صبح کو یہ لوگ تجھ سے لڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ ابن سعد نے کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے تو میں انہیں اس وقت بھی مہلت نہ دوں۔ حضرت عباس نے واپس جا کر جب حضرت امام حسین سے کہا کہ ابن سعد ایسے کہہ رہا ہے تو حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ آپ واپس جائیں اور ان سے کہیں کہ صبح بات کریں گے اور آج کی رات ہم اللہ کی عبادت کر لیں، اس سے دعا کر لیں، اس سے مغفرت طلب کر لیں۔ ابن سعد کی طرف سے ایک قاصد آیا اور اس نے آواز دی کہ تم لوگوں کو کل صبح کے لیے مہلت دی۔ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے اپنے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں خدا کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور راحت اور مصیبت میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں سمجھ چکا ہوں کہ صبح ان سب دشمنوں کے ہاتھوں ہماری موت ہے۔ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، غنیمت ہے۔ تم میں سے ہر ایک میرے اہل بیت میں سے ایک ایک شخص کا ہاتھ پکڑ لے اور اپنے قصبوں اور شہروں کی طرف چلا جائے۔ یہ سب میرے ہی پیچھے پڑے ہیں، مجھے قتل کر لیں گے تو کسی اور کا خیال نہ کریں گے۔ یہ سن کر آپ کے سب بھائی، بیٹے، بھانجے، بھتیجے کہنے لگے یہ ہم سے نہ ہوگا کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں، خدا وہ دن ہمیں نہ دکھائے۔ سب سے پہلے عباس بن علی نے یہ بات کہی اور ان کے بعد سب نے یہی بات کہی۔ امام حسین نے پکار کر کہا اے عقیل کی اولاد، مسلم بن عقیل کا قتل ہونا ہی تمہارے لیے کافی ہے، تم چلے جاؤ، میں اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا لوگ کیا کہیں گے کہ آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلے آئے؟ ہرگز نہیں، ہم سے یہ نہ ہوگا، ہم اپنا مال، جان، اولاد سب آپ پر قربان کریں گے، آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے، جو آپ کا حال ہو وہی ہمارا حال ہو، خدا وہ زندگی نہ دے جو آپ کے بعد ہو۔ مسلم بن اوسجا اسدی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کیا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں اور ابھی خدا کے سامنے آپ کے حق ہم سے ادا نہ ہوئے؟ واللہ جب تک میرا نیزہ ان دشمنوں کے سینے میں ٹوٹ کر نہ رہ جائے آپ سے جدا نہ ہوں گا۔ اگر ان سے لڑنے کے لیے میرے پاس ہتھیار نہ بھی ہوتے تو میں انہیں پتھر مار مار کر آپ کے ساتھ ہی مر جاتا۔ سعد بن عبداللہ نے کہا ہم آپ کو چھوڑ کر نہ جائیں گے، خدا یہ تو دیکھ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہم نے آپ کی کیسے حفاظت کی۔ واللہ اگر میں جانتا کہ میں قتل ہو جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، پھر زندہ جلا دیا جاؤں گا، پھر میری خاک اڑا دی جائے گی، 70 مرتبہ یہی حالت میرے اوپر گزرے گی جب تک مجھے موت نہ آ جاتی، آپ سے جدا نہ ہوتا، اور اب تو صرف ایک دفعہ ہی قتل ہونا ہے۔ اسی طرح کا کلام زہیر بن کین نے کیا۔ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں کہ یہ اسی رات کی بات ہے جس کی صبح کو میرے والد نے شہید ہونا تھا۔ میں بیمار تھا اور میری پھوپھی زینب میری تیمارداری میں مصروف تھیں اور حضرت امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت حضرت ابو ذر غفاری کے غلام ہولی آپ کے پاس تلوار کو درست کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین یہ شعر پڑھ رہے تھے اے دہر ناپائیدار تجھ پر وائے ہو، کیا برا دوست ہے تو،
کہ ہر صبح و شام کسی دوست یا دشمن کو مار رکھتا ہے، ایک کے عوض میں دوسرے کا قبول نہیں کرتا، اور یہ سب حکم خدا سے ہوتا ہے، اور جو زندہ ہے اسے اس رسہ سے جانا ہے۔ ان اشعار کو آپ نے 2-3 دفعہ پڑھا۔ میں سمجھا اور میں جان گیا جو ارادہ آپ نے کیا تھا۔ مجھے بے اختیار رونا آیا۔ میں نے آنسوؤں کو ضبط کر لیا، خاموش رہا، سمجھ گیا کہ مصیبت ٹوٹ پڑی ہے۔ مگر میری پھوپھی جان نے بھی ان اشعار کو سن لیا۔ عورتوں کی طبیعت میں رقت اور بے صبری ہوتی ہے، خود کو سنبھال نہ سکی، برہنہ سر دوڑی، چادر کو کھینچتی ہوئی آپ کے پاس پہنچی، کہنے لگی، ارے آج مجھے موت آ گئی ہوتی، اے بزرگوں کے جانشین، اے درماندوں کے شفیق، بس آج میری ماں فاطمہ مر گئیں، میرے باپ نے، میرے بھائی حسن نے آج وفات پائی۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا، کہنے لگے، پیاری بہن دیکھو، کہیں شیطان تمہارے صبر کو زائل نہ کر دے۔ کہنے لگی، اے حسین، میرے ماں باپ تم پر فدا، میری جان تم پر فدا، تم نے قتل ہونا گوارا کر لیا۔ یہ سن کر آپ نے طبیعت کو سنبھالا اور آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور کہا کہ موت نے چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ کہا، ہائے بھائی، کیا تمہیں مجبور کر کے قتل کریں گے؟ اس سے تو اور بھی میرا کلیجہ ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر غش کھا کر گر پڑی۔ بہن کا یہ حال دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے، ان کے پاس آ کر چہرے پر پانی چھڑکا، کہا، پیاری بہن، خدا کا خوف کرو، خدا کے لیے صبر کرو۔ اس بات کو سمجھو کہ تمام زمین پر سب مرنے والے ہیں، اہل آسمان بھی باقی نہ رہیں گے، بس اللہ کی ذات کے سوا، جس نے اپنی قدرت سے اس زمین کو پیدا کیا ہے اور جو پھر خلق کو زندہ کرے گا، اور سب کے سب واپس آ جائیں گے، اور جو یگانہ و تنہا ہے، سب چیزیں مٹ جانے والی ہیں۔ میرے باپ مجھ سے بہتر تھے، میری ماں تجھ سے بہتر تھی، میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے، اور مجھے ان سب کو اور ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال سے تسکین ہونی چاہیے۔ اسی طرح کے کلمات کہہ کر آپ نے انہیں سمجھایا۔ پھر کہا، پیاری بہن، میں تم کو قسم دیتا ہوں، میری اس قسم کو پورا کرنا، میں مر جاؤں تو میرے غم میں گریبان کو چاک نہ کرنا، منہ کو نہ پیٹنا، ہلاکت و موت کو نہ پکارنا۔ یہ کہہ کر آپ انہیں اپنے ساتھ لائے اور میرے پاس لا کر بٹھا گئے۔ پھر آپ خیمہ سے باہر چلے گئے۔ حضرت امام حسین اور ان کے تمام ساتھی ساری رات جاگتے رہے، نمازیں پڑھیں، دعائیں کی، سجدے کیے، استغفار کی۔ عاشوراء کے دن 10 محرم کو ابن سعد جب فجر کی نماز پڑھ چکا تو اپنی لشکر کو ساتھ لے کر نکلا۔ یہ جمعہ المبارک کا دن تھا۔ حضرت امام حسین نے بھی اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ آپ کے ساتھ 32 سوار تھے اور 40 پیدل افراد۔ آپ نے میمنہ پر زہیر بن کین کو، میسرہ پر حبیب بن مظاہر کو مقرر کیا اور اپنا علم اپنے بھائی عباس بن علی کو دیا۔ خیموں کو پشت پر رکھا اور حکم دیا کہ خیموں کے پیچھے لکڑیاں جمع کر کے انہیں آگ لگا دی جائے۔ ابن سعد نے اپنے میمنہ پر عمر بن حجاج کو مقرر کیا، میسرہ پر شمر کو مقرر کیا، رسالہ لشکر عزرا بن قیس کو دیا اور پیدل لشکر شبس بن ربیع کے حوالے کیا، اور اپنے غلام درید کو لشکر کا علم دیا۔ جب یہ لوگ لشکر لے کر آگے بڑھے تو آپ نے حکم دیا کہ بڑا خیمہ نصب کیا جائے۔ خیمہ نصب کر دیا گیا۔ حکم دیا کہ بڑے برتن میں مشک حل کیا جائے۔ اب خیمہ کے اندر آپ نورہ لگانے کے لیے گئے۔ آپ کے انصار بھی نورہ لگانے کے لیے بڑھے۔ عبد الرحمن انصاری یہ چاہتے تھے آپ کے بعد سب سے پہلے میں نورہ لگاؤں، اور بریر کہتے تھے کہ امام حسین کے بعد میں نورہ لگاؤں۔ خیمہ کے دروازے پر دونوں کا کندھا آپس میں ٹکرا گیا۔ بریر عبد الرحمن سے کچھ مذاق کرنے لگے۔ آپ نے کہا، مجھے معاف رکھیں اور یہ ایسی باتوں کا وقت نہیں۔ بریر نے کہا، میری قوم کے لوگ جانتے ہیں کہ نہ جوانی میں مجھے بیہودہ باتوں کا شوق تھا اور نہ بڑھاپے میں ہے، لیکن جو واقعہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے اس کے خیال سے خوش ہوں۔ ہمیں حورے ملنے میں صرف اتنا ہی وقت ہے جتنی دیر میں یہ لشکر والے ہم پر حملہ کر دیں۔
ایک روایت میں ہے کہ صبح کے وقت دشمنوں کا رسالہ جب امام حسین کی طرف بڑھا تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کی اور کہا، اے میرے خدا، ہر مصیبت میں مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، ہر طرح کی سختی میں تجھی سے مجھ کو امید ہے، جو بلا مجھ پر نازل ہو اس میں تیرا ہی سہارا ہے، تجھی پر بھروسہ ہے۔ کتنی ہی آفتیں اس طرح کی پیش آئیں جس میں دل بیٹھ جائے، جس کا کوئی چارہ کار نہ ہو، جس میں دوست ساتھ نہ دے، جس میں دشمن خوشی منائے، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، تجھ سے اپنا درد دل کہا، تیرے سوا کسی سے کہنے کو دل نہ چاہا، تو نے آفتوں کو ٹال دیا، دفع کر دیا، بس ہر نعمت کا بخشنے والا، ہر نیکی کا عطا کرنے والا، ہر مراد کا دینے والا تو ہے۔ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہوتا ہوا ان کے پاس سے گزرا اور ان کو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن آگ کے شعلوں میں اسے خیمے نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ پلٹا اور حضرت امام حسین سے کہنے لگا کہ تم نے دنیا میں ہی آگ میں جانے کی جلدی کی۔ حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ کے ساتھیوں نے بتایا کہ یہ شمر ہے۔ آپ نے جواب میں کہا، او بکریاں چرانے والی کے بچے، آگ میں جلنے کا حقدار تو ہے۔ مسلم بن اوسجا نے آپ سے کہا، اے رسول اللہ کے بیٹے، آپ کہیں تو میں اسے تیر ماروں، یہ میرے نشانے پر ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ میں جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت امام حسین کے ساتھ ایک گھوڑا تھا، اس کا نام لاحق تھا۔ اس گھوڑے پر علی اکبر کو سوار کیا۔ دشمن جب آ پڑے تو آپ نے اپنے اونٹ کو طلب کیا، اس پر سوار ہوئے اور بہت بلند آواز سے پکار کر کہا جسے سب لوگوں نے سنا، لوگو میری بات سن لو، میرے ساتھ جلدی نہ کرو، جو باتیں تم سے کہنا ضروری ہیں مجھے کہہ لینے دو، اور تم لوگوں کو میرے یہاں آنے کی وجہ بتا لینے دو۔ اگر تم میری بات مان لو گے اور میری بات کو سچ سمجھو گے، میرے ساتھ انصاف کرو گے تو تم نیکی حاصل کرو گے اور پھر مجھ پر الزام نہ کرو گے، اور اگر تم میری بات نہیں مانتے اور میرے ساتھ انصاف نہیں کرتے، یعنی پھر جو تمہارا ارادہ ہو اس پر آمادہ ہو جاؤ، اپنے شرکاء کو پکارو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اب کوئی تردد تو تم کو نہیں، پھر میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتے ہو کر گزرو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میرا تو سہارا خدا ہے جس نے کتاب کو نازل کیا ہے، وہی تو نیک بندوں کو دوست رکھتا ہے۔ آپ کا یہ کلام آپ کی بہنوں نے جب سنا تو چلا چلا کر رونے لگیں، ان کی آوازیں بلند ہوئیں۔ آپ نے اپنے بھائی عباس بن علی اور اپنے فرزند علی بن حسین کو ان کے پاس بھیجا، کہا کہ انہیں چپ کرواؤ، ابھی تو انہیں بہت رونا ہے۔ یہ دونوں صاحب جب ان کے خاموش کرانے کے لیے چلے گئے تو آپ نے کہا، ابن عباس نے کیا بات کہی تھی؟ یعنی ابن عباس نے آپ کو منع کیا تھا کہ اہل حرم کو ساتھ نہ لے جائیے۔ اب ان کے رونے کی آواز سن کر آپ کو ابن عباس کا کہنا یاد آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ملائکہ اور انبیاء پر درود بھیجنے کے بعد آپ نے کہا، میرے خاندان کا خیال کرو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے اپنے دل سے پوچھو اور غور کرو کہ میرا قتل کرنا تم لوگوں کے لیے حلال ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے چچا کے بیٹے کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے والد کے چچا نہیں ہیں؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم میں سے کسی نے نہیں سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو ان لوگوں کو پوچھو جو تمہارے اندر موجود ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری یا ابو سعید خدری یا سہل بن سعد سعدی یا زید بن ارقم یا انس بن مالک سے پوچھ کر دیکھو، یہ لوگ تم سے بیان کریں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے، کیا اب بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں آؤ گے؟ شمر نے کہا، یہ خدا کی عبادت ایک ہی رخ سے کرتے ہیں، خدا جانے کیا کہہ رہے ہیں۔ حبیب بن مظاہر نے جواب دیا، واللہ میں سمجھتا ہوں کہ تو خدا کی عبادت 70 رخ سے کرتا ہے، بے شک تو سچ کہتا ہے، تیری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، خدا نے تیرے دل پر مہر کر دی ہے۔
پھر آپ نے ان لوگوں سے کہا تمہیں اس بات میں اگر شک ہے تو اس بات میں بھی شک ہے کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ واللہ اس وقت مشرق سے مغرب تک میرے سوا کوئی شخص تم میں سے ہو یا تمہارے سوا ہو کسی نبی کا نواسا نہیں ہے، اور میں تو خاص کر تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیا تم مجھے اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے، یا تمہارے کسی مال کو ڈبو دیا ہے، یا میں نے کسی کو زخمی کیا ہے؟ اس کا قصاص مجھ سے چاہتے ہو؟ اب کوئی آپ کی بات کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ آپ نے پکار کر کہا، اے شبس بن ربیع، اے حجار بن الجبر، اے قیس بن اشعث، اے یزید بن حارث، تم لوگوں نے مجھے یہ نہیں لکھا تھا کہ میوے پک گئے ہیں، باغ سرسبز ہو رہے ہیں، تالاب چھلک رہے ہیں، آپ کی نصرت کے لیے لشکر یہاں آراستہ ہیں، آئیے۔ ان لوگوں نے جواب دیا، ہم نے نہیں لکھا تھا۔ آپ نے کہا، نہیں واللہ تم نے لکھا تھا۔ لوگو، میرا آنا تمہیں ناگوار ہے تو مجھے دنیا کے کسی اور کونے میں جانے دو۔ قیس بن اشعث نے کہا، آپ اپنے قرابت داروں کے حکم پر کیوں نہیں سر جھکا دیتے؟ یہ سب آپ سے اسی طرح پیش آئیں گے جیسا آپ چاہتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو آپ کو ناگوار گزرے۔ آپ نے جواب دیا، آخر تو محمد بن اشعث کا بھائی ہے، اب تو یہ چاہتا ہے کہ مسلم بن عقیل کے خون سے بڑھ کر بنی ہاشم کو تجھ سے مطالبہ ہو۔ واللہ میں ذلت کے ساتھ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینے والا، نہ غلاموں کی طرح اطاعت کا اقرار کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، ترجمہ یعنی اے بندگان خدا، میں اپنے اور تمہارے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، میں اپنے اور تمہارے پروردگار سے پناہ مانگتا ہوں ہر ایسے ظالم سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا۔ عقبہ بن سمان کو حکم دیا، انہوں نے اونٹ کو باندھنے کا کہا۔ اب دشمنوں نے آپ پر حملہ کرنا شروع کر دیا تو زہیر بن کین ایک تیار گھوڑے پر سوار ہتھیار لگائے نکل کر آئے اور کہا، اے اہل کوفہ، عذاب خدا سے ڈرو، عذاب خدا سے ڈرو۔ سنو، مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنا واجب ہے۔ ہمارے تمہارے درمیان جب تک تلوار نہیں آئی ہے اس وقت تک ہم تم بھائی بھائی ہیں، ایک ہی دین پر، ایک ہی ملت پر ہیں، ہماری خیر خواہی کے تم لائق ہو۔ ہاں، جب تلوار درمیان میں آ جائے گی تو لحاظ ختم ہو جائے گا۔ ہم اور تم اور خدا نے ہمیں اور تمہیں اپنے نبی کی اولاد کے لیے امتحان میں ڈالا ہے تاکہ دیکھ لے ہم کیا کرتے ہیں، تم کیا کرتے ہو۔ ہم لوگ تم کو اس کام کی طرف بلاتے ہیں کہ زیاد کے بیٹے مردود عبید اللہ کا ساتھ چھوڑو اور نبی کی اولاد کی طرف آؤ۔ تم ان دونوں کی حکومت میں برائی کے سوا کچھ نہیں دیکھو گے۔ تم لوگوں کی آنکھیں یہ نکلوا لیتے ہیں، ہاتھ یہ کٹوا ڈالتے ہیں، پاؤں کاٹ دیتے ہیں، کان، آنکھیں اور سر کاٹ دیتے ہیں، تمہاری لاشوں کو درختوں پر یہ لٹکا دیتے ہیں، تمہارے بزرگوں کو، تمہارے قرآن پڑھنے والوں کو۔ یہ سن کر انہوں نے حضرت زہیر کو بہت برا بھلا کہا اور عبید اللہ بن زیاد کی تعریف کرتے ہوئے اسے دعا دی اور کہا، ہم لوگ جب تک تمہارے سردار اور ان کے اصحاب کو قتل نہ کر لیں گے یا جب تک ان کو اور ان کے اصحاب کو گرفتار کر کے امیر عبید اللہ کے پاس نہ بھیج لیں گے، اس وقت تک یہاں سے قدم نہ ہٹائیں گے۔ یہ سن کر شمر نے ایک تیر حضرت زہیر کو مار کر کہا، خاموش، خدا تیری بک بک کو خاموش کر دے، تو نے ہم لوگوں کا دماغ پریشان کر دیا۔ زہیر نے جواب دیا، اے اس باپ کے بیٹے جس کا پیشاب ایڑیوں تک بہہ کر آتا تھا، میں تجھ سے خطاب نہیں کرتا، واللہ میں جانتا ہوں قرآن پاک کی 2 آیتیں بھی تو نہیں سمجھ سکتا، لے قیامت کی رسوائی و عذاب تجھے مبارک ہو۔ شمر نے کہا، خدا تجھ کو اور تیرے رئیس کو ابھی قتل کرے گا۔ کہا، تو مجھے موت سے کیا ڈراتا ہے؟ واللہ حسین کے ساتھ مر جانا تم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی سے میں بہتر سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت زہیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، اس بدبخت شمر کی باتوں میں آ کر اپنے دین سے نہ پھر جانا۔ واللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگی جنہوں نے ان کی اولاد کا خون بہایا۔ ایک شخص نے حضرت زہیر کو پکار کر کہا کہ حضرت امام حسین کہہ رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ،
تم نے خیر خواہی کی انتہا کر دی۔ جب ابن سعد ان پر حملہ کرنے لگا تو حر نے کہا خدا تیرا بھلا کرے، کیا تو ان سے لڑنے لگا ہے؟ تو ابن سعد نے جواب میں کہا کہ لڑنا بھی ایسا ہوگا جس میں کم سے کم سر اڑیں گے اور ہاتھ قلم ہوں گے۔ حر نے کہا کیا تم حضرت امام حسین کی کسی بات کو نہیں مانو گے؟ ابن سعد نے کہا اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں ایسے ہی کرتا، لیکن ابن زیاد نہیں مانتا۔ یہ بات سن کر حر ایک طرف جا کر ٹھہرے اور اپنی برادری کے ایک شخص کو بلاتے ہوئے کہا کرہ کیا تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیا ہے؟ نہیں پلایا تو آؤ پلانے چلیں۔ کرہ نے کہا نہیں، میں نے اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پلایا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ اب حر نے حضرت امام حسین کی طرف بڑھنا شروع کی۔ مہاجر ابن اوس حر سے کہنے لگا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا تم حملہ کرنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر حر تھوڑی دیر خاموش ہو گیا اور اس کے پورے جسم میں تھر تھری پیدا ہو گئی۔ مہاجر ابن اوس حر کو دیکھ کر کہتا ہے تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میں حیران ہوں۔ مہاجر ابن اوس نے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ کوفہ کا سب سے بہادر شخص کون ہے تو میں تمہارا ہی نام لوں گا، اور اب میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ حر نے جواب دیا کہ دراصل میں اپنے دل سے پوچھ رہا ہوں کہ جنت میں جانا ہے کہ دوزخ میں۔ خدا کی قسم اگر میرے ٹکڑے کر دیے جائیں اور زندہ جلا دیا جاؤں تو پھر بھی میں جنت کو نہیں چھوڑنے والا۔ یہ کہہ کر حر نے اپنا گھوڑا بڑھایا اور حضرت امام حسین کی طرف جا پہنچا۔ حر نے کہا اے رسول اللہ کے بیٹے، میں آپ پر قربان جاؤں، میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کو یہاں روکے رکھا اور آپ کو واپس نہ جانے دیا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کی شہادت کس طرح ہوئی۔ اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ اس کے تمام پارٹس آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔